الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حق تعالی شانہ نے اپنے فضل اور انعام سے ہم تمام کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کیا، اور اللہ کا یہ انعام ہے کہ ہم کو عافیت اور تندرستی کے ساتھ رکھا کہ ہم اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے گھر آ بھی سکتے ہیں اور عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، مسجدوں میں آتے تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن آج یا تو وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے یا تو وہ دنیا میں موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو محتاج بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے گھر تک نہیں پہنچ سکتے، عبادت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے میری نعمتوں کی شکر گزاری کرتے رہو، جب تمہیں کوئی بھی نعمت ملے اس کے اوپر شکر گزاری کرو تو میں تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جو فرمایا گیا انہ کان عبدا شکورا، کہ داؤد علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت انبیاء کے متعلق شکر گزاری کا لکھا ہے کہ بھائی وہ بڑے قدردان تھے، بڑے اللہ کی نعمتوں کی شکر ادا کرتے تھے، وہ کیوں لکھا ہے؟ اس لیے لکھا ہے کہ جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے کہا کہ بھائی اللہ نے ہمیں نعمت دی کہ ہم عبادت کے لیے آئے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ شکر ادا کرنے کی جو بندے کو توفیق ملی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوئی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا تھا، یا اللہ تو نے ایک عبادت کے اوپر، ایک نعمت کے اوپر مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق دی، جس پر میں نے شکر ادا کیا اس کی مجھے توفیق ملی، اس کا شکر میں کیسے ادا کروں گا؟ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے قبول فرمایا اور مبارک مہینہ ہمیں نصیب کیا۔ اس مہینے کی حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا ہے، قرآن نازل کیا گیا اس مہینے میں۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کیا ہے قرآن؟ لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت بتانے والا ہے، جنت والا راستہ بتانے والا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، ایک مضبوط دلیل ہے مسلمانوں کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک تو یہ صفت بیان کی، دوسرا آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یہ وہ مہینہ ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، جو مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، اگر وہ اپنے گھر پر رہتا ہے اور اس کی عمر بلاغت کو پہنچ گیا، یعنی وہ بالغ ہو گیا ہے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مسلمان اس رمضان کے مہینے کو پاوے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان مہینے میں روزے رکھے، پورا مہینہ روزہ رکھے۔ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے
یعنی جس وقت صبح صادق ہوتی ہے، فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے اور اپنی خواہشات جائز طریقے سے بھی پورا کرنے سے روک دینا، اس کو کہتے ہیں روزہ۔ بس صرف 3 چیزوں کا نام ہے: کھانا، پینا اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنے سے بھی روزے کی حالت میں روکے رہے، اس کا نام ہے روزہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں 11 مہینے کھانے کی اجازت ہوتی ہے، جو چاہے کھائے لیکن حرام نہ کھائے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے بندے کے لیے یوں سمجھے کہ بہت بڑی نعمت اور انعام کے طور پر روزے فرض کیے ہیں۔ یہ انسان کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ روزہ بھی فرض ہے؟ آج کل ٹیکنالوجی کے دور میں ہم جی رہے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے اپنے معدے کو جہاں پر کھانا جمع ہوتا ہے، سال میں اتنے دنوں تک، ایک برس میں، ایک سال میں اتنے دنوں تک خالی رکھنا، اس سے انسان کی تندرستی، ان کی صحت میں کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو بھی عبادت بنا دیا۔ ہو سکتا ہے کسی کو ایسا اشکال ہو، ڈر لگے کہ یار اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی لگا دی، یہ تو مزہ نہ آوے، کھانے کے بغیر اور پینے کے بغیر کیسے رہ سکے؟ تو اللہ نے اس کو قرآن میں عجیب طریقے سے بیان کیا، ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تمہارے اوپر روزوں کا معاملہ نہیں ہے، جیسے تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں ایسے ہی تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب اس آیت کی تفسیر میں لکھتے فرماتے ہیں، جب انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تکلیف دیکھ کر کے جب گھبراتا ہے تو گھبراہٹ دور کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ جو پریشانی مجھے ہے، جو تکلیف مجھے ہے، وہ دوسرے کے بھی ہے کہ نہیں۔ اگر دوسرے کو بھی اسی تکلیف میں دیکھتا ہے کہ سب لوگ میری طرح پریشانی میں دبے ہوئے ہیں، تو اس کا غم اور پریشانی ہلکی ہو جاتی ہے کہ چلو اپنے سب شامل ہیں۔ تو اللہ نے بھی قرآن میں بیان کیا، روزہ اگر تم کو بھاری لگتا ہو تو یہ روزہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ تم سے اگلی امتوں پر بھی یہ روزہ فرض کیا گیا تھا، وہ بھی رکھ کر کے گئے ہیں جیسا تم روزہ رکھتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ انعام کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ پر تقوی والوں کا انعام بیان کیا ہے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، متقی لوگ تو چشموں کے اندر اور سایوں کے اندر اور جو چاہے میوے کھا رہے ہوں گے، اور کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جنت میں کہا جائے گا کہ جو کچھ تم دنیا میں عمل کر کے آئے اس لیے مزے سے کھاؤ اور پیو اور چین سے رہو، خوشی سے رہو۔ راضیۃ مرضیہ اللہ نے بیان کیا، خوش عیش رہو، جہاں چاہے رہو، یہ سب بیان کیا۔ ان للمتقین مفازا حدائق۔ دوسری جگہ پر اللہ نے بیان کیا کامیابی ہے تقوی والوں کے لیے، باغات ہے اور انگور ہے، اور انگور کے باغات ہے، وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق وغلبا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا، بہت زیادہ میوے ہیں۔ اللہ نے جنت کو بہت تفصیل سے بیان کیا، اور اس میں بیان کیا کہ یہ سارا ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو، تقوی ہو۔ ہم سوچتے ہیں کہ یار دنیا میں رہتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے تقوی اپنی زندگی میں کہاں سے لا سکتے ہیں؟ یہ تو مشکل ہے، ہر کوئی یہ سوچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا روزہ رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے۔ جس دولت کو، جس نعمت کو، جس انعام کو حاصل کرنے کے لیے 11 مہینے ہم سوچتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے، بہت بھاری لگتا ہے، اور پھر آخر میں انسان یہ کہہ دیتا ہے ارے یہ تقوی والی زندگی گزارنا ہے تو اللہ کے ولیوں کا کام ہے، ہم کہاں کر سکتے ہیں۔ آخر میں آدمی یہ کہہ دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں میرے بندو،
تم میں سے جو بندہ روزہ رکھے گا اس کو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں تقویٰ ڈال دیں گے، اس کو تقویٰ کا انعام مل جائے گا۔ میں مثال دوں آپ کو، دوسری عبادتیں سب ایسی ہے، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو چاہے جتنا بھی اخلاص کے ساتھ پڑھے، جتنا بھی اخلاص کے ساتھ پڑھے، لیکن جب نماز پڑھنا شروع کرے گا تو سلام پھیرنے تک کوئی دوسرا اس کو دیکھے گا تو سمجھ جائے گا کہ یہ بندہ نماز پڑھتا ہے۔ ذکر کر رہا ہوگا، ہونٹ اور زبان ہل رہی ہوگی، چاہے کتنا بھی اخلاص کے ساتھ کرے، لیکن جب کوئی دور سے دیکھنے والا دھیان سے اس کے منہ کی طرف دیکھے گا تو سمجھ جائے گا کہ یہ بندہ ذکر کر رہا ہے، دوسرے کو پتہ تو چل جائے گا۔ حج کرنے کے لیے جائے گا، جتنا بھی اخلاص کے ساتھ کرے، لیکن لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ عرفات کے میدان میں ہے، طواف کر رہا ہے، مزدلفہ میں ہے، مینا میں، سب پتہ چل جائے گا۔ تو بہت ساری عبادت ایسی ہے جو بڑی فضیلت والی انسان اخلاص کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ ساتھ دوسروں کو پتہ چل ہی جاتا ہے، اس کی عبادت خالی اس کو پتہ ہو ایسا نہیں رہتا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایسی کچھ عبادتیں ایسی ہیں، ان میں سے ایک روزہ بھی ہے کہ جب وہ انسان خود روزہ رکھے گا تو اس کو خود کو ہی پتہ ہوگا، اس کو وہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں جانتا کہ یہ روزے سے، ایسی چھپی ہوئی عبادت ہے۔ بندہ اپنے گھر کے اندر ہوگا، ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ دھیرے دھیرے کر کے ٹھنڈک کے دنوں میں رمضان آ رہا ہے۔ ہم نے پچھلے 2 رمضان سے پہلے بہت سخت دھوپ میں گرمی کے اندر رمضان کے روزے رکھے ہیں، تو وہ گرمی کے دن ہوتے تھے اور ہم صبح سے روزے سے ہو، دوپہر کا وقت تو ہمیں پیاس بھی لگی ہو اور گھر کے اندر فریج بھی ہو اور فریج کے اندر ٹھنڈا پانی بھرا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پھر بھی بندہ رات تک ٹھنڈا پانی پیتا نہیں ہے، مٹکے کا پانی بھی نہیں پیتا، پیاس لگی ہے، زبان باہر نکل گئی ہے، کہیں سے کام کر کے آیا، مزدوری کر کے آیا ہے، تپش اتنی زیادہ ہے، لیکن پھر بھی انسان پانی نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتا؟ اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں پانی پیوں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس کا نفس یہ کہے کہ میں کون دیکھتا ہے، تو فوراً اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں پانی پی لوں گا تو کوئی نہیں دیکھتا، لیکن اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے روزے کا ثواب نہیں دیں گے۔ بس اسی کا نام تقویٰ ہے کہ کوئی نہیں دیکھتا، اللہ کے خوف سے بندہ گناہ سے بچ گیا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور یہ چیزیں سب سے زیادہ ابتداءً اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا انعام کے طور پر کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہیں تقویٰ نصیب ہوگا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ کا دھیان تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا، اور جس کی وجہ سے تم بہت سارے گناہوں سے دنیا کے اندر بچ جاؤ گے۔ یہ تو روزے کو فرض کیا گیا، اس کی میں نے مختصراً تفسیر کی۔ اب یہ مہینہ کتنا برکت والا ہے اور کیسا ہے، بہت زیادہ فضائل اس مہینے کے آئے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے قریب قریب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک تقریر فرمائی، جس کو سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے۔ سلمان فارسی وہ صحابی ہے جس کو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ لمبی عمر ملی، 250 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا ہے، 250 سال کی عمر ملی تھی سلمان فارسی کو۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ رمضان آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو جمع کیا اور پھر آپ منبر پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں ایک روایت بیان کی، اسی روایت میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اضلنا شہر رمضان، اب چونکہ رمضان کا مہینہ آ گیا، الذی روی فیہ عن سلمان، جس کے بارے میں حضرت سلمان نے روایت بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے آخری دنوں میں اے لوگو تمہارے سامنے ایک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے مسلمانوں
تمہارے سامنے ایک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے جو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اس مہینے میں ایک رات آئے گی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ. یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر روزے رکھنا اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں. وقیام لیلہ تطوعا. اور رات کو قیام کرنا اس میں سنت قرار دیا گیا ہے. تراویح مراد ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے یہاں ایک ایسا ماحول ہے جتنا اللہ کا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. سارے ہی لوگ وقت ہوتا ہے عشاء کی اذان کا. ایک کل تک ایک ماحول تھا کہ عشاء کی اذان ہو رہی ہے اور لوگوں کی دکانیں کھلی ہے. عشاء کی اذان ہو رہی ہے اور لوگ بازاروں میں وہیں سیر و تفریح اور کام میں مشغول ہے. لیکن جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا اور عشاء کی اذان ہوئی وہ ساری بازار کی دکانیں بند, وہ بازار کی چلت فرت بند, اور سارے مسلمان مسجد کو دوڑے چلے گئے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اور وہ بندے جو عام دنوں میں 2 رکعت نفل نہیں پڑھتے تھے انہوں نے پہلے ہی دن میں 20 رکعت 1 گھنٹے تک مسلسل کھڑے رہ کر کے تراویح کو سنا, قرآن کو سنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک توفیق ملتی ہے اور ایک انعام ملتا ہے بندوں کو, وہی کر سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہم نے یہ عبادت کی, اس کے اوپر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مہینے کی رات میں تراویح کو سنت قرار دیا ہے. پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر. جو بندہ کوئی نفل کام, کوئی خیر کا کام ان دنوں میں کرے گا کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ. اس کے لیے فرض ادا کرنے عام دنوں میں رمضان کے علاوہ ایک فرض نماز, ایک فرض ادا کیا اور جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب اللہ ایک نفل کے اوپر رمضان میں دے دیں گے. پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ومن ادا فریضۃ فیہ. اور جس بندے نے اس مہینے میں ایک فرض نماز کو ادا کیا, ایک فرض روزے کو ادا کیا, ایک فرض کو ادا کیا, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, نماز ہے, کوئی بھی فرض ادا کیا, کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب لکھا جائے گا. ایک جمعہ کی نماز پڑھیں گے, ایک عصر کی نماز پڑھیں گے, 70 عصر کی نماز پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ اجر دیں گے. کیلکولیٹر لگاؤ گے نا تو حساب کے کیلکولیٹر کے آنکڑے ختم ہو جائیں گے. اتنا زیادہ اجر اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے. آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ. یاد رکھنا روزہ رکھیں گے, کھانے پینے سے رکے ہوئے ہوں گے اور سامنے کوئی ایسے بھٹکیں گے جس سے آپ کو غصہ آئے گا. کبھی بیوی کی طرف سے کوئی ایسا کام ہوگا کہ غصہ آئے گا, کبھی بچوں کی طرف سے ایسا کام ہوگا کہ غصہ آئے گا, کبھی ہمارے نوکر کی طرف سے ایسا کام ہوگا کہ جس سے ہمیں غصہ آئے گا, کبھی کوئی پڑوسی ایسا کام کرے گا جس سے ہمیں غصہ آئے گا, اور کبھی کوئی راستہ چلنے والا آ کر کے گاڑی ٹکرا دے گا. ہاں ٹائر اس کے کیچڑ والے ہیں اور کیچڑ والا ٹائر ہمارے کپڑے میں لگا دے گا. لیکن یاد رکھنا اللہ کے نبی نے فرمایا وَهُوَ صَبْرُ شَهْرُ الصَّبْرِ. یہ صبر کا مہینہ ہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. اور صبر کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ جملہ یاد رکھنا. کبھی آپ نماز پڑھتے ہوں گے اور دوسرا کوئی بندہ پیچھے سے بے خیالی میں پنکھا بند کر دے گا, غصے مت ہونا. اللہ کے نبی نے فرمایا صبر کا مہینہ ہے, صبر کرنا پڑے گا. اس مہینے کا اجر چاہتے ہو تو صبر کرو. کھانے پینے سے رکے ہوئے ہیں, یہ منہ کو روکا ہے, پیٹ کو روکا ہے. اسی طریقے سے نفس کو کنٹرول کرنا یہ بھی صبر ہے. کبھی ایسا ہوگا سحری کیا, سستی آ رہی ہے, نیند آ رہی ہے, رات کو 2-3 گھنٹے ہی سوئے ہیں, فجر کی اذان ابھی ہو رہی ہے, 15 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہوگی, لیکن صبر کر لینا, نیند کو روک دینا اور مسجد میں چلے جانا. یہ ہے صبر کا مہینہ, اس کا بدلہ جنت ہے. کبھی ایسا ہوگا بہت زیادہ بھوک لگی ہوگی, خصوصاً شوگر والے, ڈائبٹیز والے لوگ, بہت زیادہ ان کو کھانے پینے کے بغیر رہنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن 1 مہینہ صبر کر کے, کام کاج کو آگے پیچھے کر کے, آرام کر کے بھی اس مہینے کو روزے نہ چھوڑے. ڈائبٹیز کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ شوگر اور ڈائبٹیز یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا جاوے. اس لیے
روزہ نہ چھوڑے، کسی حالت میں بھی اس کی پوری کوشش کی جاوے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبر کا مہینہ ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے پھر بھی رکھے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وشہر المساوات، ہمدردی کا مہینہ ہے، شہر یزاد فیہ رزق المؤمن۔ ایک دن پہلے ایسا تھا کہ خالص ایک طرح کا فروٹ لانے کے لیے گھر میں بہت ساروں کے پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن ایک دن کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے انتظام کر دیتا ہے کہ افطار کا وقت ہوتا ہے تو ہماری پلیٹ کے اندر بہت ساری قسم کے فروٹ اور شربت وغیرہ کیا سے کیا چیزیں موجود ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مہینہ ہی ایسا ہے کہ جس میں ایمان والوں کی روزی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ آگے فرمایا من فطر فیہ صائما، جو بندہ کسی روزے دار کو افطار کرائے گا کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اس کے لیے اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ کسی بھی روزے دار کو افطار کرائے گا مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا عتق رقبتہ من النار، آگ سے آزادی کا ذریعہ بن جائے گا، آگ سے آزاد، جہنم سے اللہ تعالیٰ آزاد فرما دیں گے۔ اور ہاں جس نے روزہ افطار کرایا اس کو بھی پورے روزے کا اجر ملے گا، اور جس نے مہمان بن کر کے افطار کیا اس کے ثواب میں سے بھی کچھ کمی نہیں کی جائے گی، اس کو بھی پورا ثواب ملے گا، بھلے دوسرے کے وہاں پر مہمان بن کے روزہ افطار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری روایت، کیا میں آپ کو روایت فضیلت کی بیان کروں؟ وقت ہی کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا ہے میری امت کا روزے دار جب روزہ رکھے گا اور بھوک کی وجہ سے اس کے منہ میں سے جو بدبو آئے گی، اس بدبو کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا لخلوق فم الصائم اطیب من المسک، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا قبیلہ بنو کلب ایک قبیلہ ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ ان کے قبیلے میں ایک عادت تھی کہ سب لوگ بکریاں پالتے تھے، اور سب کی ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہوتی تھی، سینکڑوں بکریاں سب کی ہوتی تھی۔ تو وہ قبیلہ ایک مشہور تھا کہ ان کی اس قبیلے اور خاندان کی بہت زیادہ بکریاں ہیں۔ اتنی بکریاں تھی کہ جب وہ چرنے کے لیے جاتی تھی تو دو پہاڑوں کے درمیان کی وادی پوری بھر دیتی تھی، اتنی بکریاں تھی قبیلہ بنو کلب کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے امت کے گناہوں کو ایسے معاف کرتے ہیں اور جہنم سے ایسے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، اتنے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں جتنا قبیلہ بنو بکر کی بکریوں کی بالوں کی تعداد ہوتی ہے۔ ایک تو قبیلہ بنو کلب کی بکریاں اتنی زیادہ، اور پھر ایک بکری کے جسم پر کتنے بال، اتنے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان دنوں میں جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ ایک سجدہ تراویح کا کر لیا 1500 نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ کون کون سی نعمتوں کو شمار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس انعام کے دروازے کھولے ہیں۔ اب ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو ان اوقات کو قدردانی کے ساتھ گزارے، اس میں غفلت اور لاپرواہی اور کوتاہی نہ کرے۔ آج ابھی پہلا دن ہے، پورا مہینہ باقی ہے، جس طریقے سے چاہے بندے وصول کر لے، جس طریقے سے ہر ویپاری کو، ہر کاشتکار اور کھیڑوت کے لیے ایک سیزن آتی ہے، جب اس کا سیزن آتا ہے تو وہ رات دن نہیں دیکھتا۔ گیہوں کی سیزن آتی ہے تو سخت ٹھنڈی کے اندر، سخت سردی میں وہ کھیت میں پانی چلاتا ہے، سوتا نہیں ہے، کیوں تو کہ میری سیزن ہے۔ آم کی سیزن آتی ہے تو سخت گرمی میں بندے اپنا گھر چھوڑ کر جاتے ہیں، کیوں تو کہ میرا سیزن ہے۔ مونگ پھلی کی سیزن آتی ہے، ایک دم کڑاکے کی بارش ہو رہی ہے اور ایک دم بجلیاں ہو رہی ہے، پھر بھی بندے کھیت میں جا رہے ہیں۔ اور جب ان کو کوئی کہتا ہے کہ بھائی کیا یار ایسی گرمی میں، ایسی بارش میں، ایسی بجلی کے کڑاکے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیوں جاتے ہو، تو کاشتکار اور کھیڑوت کہتا ہے کہ میرا سیزن ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے لیے رمضان کا مہینہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اس لیے کبھی بارش، کبھی گرمی، کبھی سردی اور کبھی نیند اور اپنی ضروریات کو آگے پیچھے کر کے ان مہینے کے اندر خصوصاً اپنا وقت اللہ کی عبادت کے اندر گزارنے کی ہم کوشش کریں۔ اگر کوئی سیٹھ ہو تو اپنے ماتحتوں کے اوپر، اپنے نوکروں کے اوپر نرمی کا اور رحم دلی کا معاملہ کرے، کام کاج کو آگے پیچھے کر دے، کم کام لے اور زیادہ ان کو تنخواہیں دے۔ اس سے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آگ کی آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے کا ایک شیڈیول بنائے، ٹائم ٹیبل بنائے
حساب کر کے رکھے. عام دنوں میں صرف فرض نمازیں پڑھتے تھے، نوافل کی پابندی کرے. اسی کے ساتھ ساتھ رمضان کا مبارک مہینہ سحری کے لیے ہم اٹھتے ہیں تو ساتھ ہی یہ کوشش کرے کہ ہم میں سے کسی کی تہجد نہ جائے. مغرب کی نماز پڑھنے آئے ہیں، نماز کے بعد 2 رکعت نفل کے بعد اوابین پڑھے، کم سے کم 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لے وے، اوابین کا ثواب مل جائے گا. فجر کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمت دے اور جاگ رہے ہیں تو اشراق پڑھ لے. 11 بجے 10:30 بجے ہمت دے اللہ تعالیٰ چاشت پڑھ لے. نوافل کی پابندی کرے اور خصوصاً اس مہینے میں روزے اور نماز کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے. جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے. قرآن کو اس مہینے میں اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لے. بڑی فضیلت حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، لیکن چونکہ وقت پورا ہو گیا ہے اس لیے میں مختصراً آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں. اپنے دعائیں، ایک تلاوت، روزے نماز تلاوت، اور چوتھے نمبر پر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. روزے دار کی افطار کے وقت ضرور دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا وقت ہوتا ہے. بازاری ضروریات سے فارغ ہو کر کے جلد سے جلد افطار کی تیاری میں لگنے کے بہتر یہ ہے کہ ہم دعاؤں کے اندر لگ جائے. اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کریں گے. ایک دعا روزے دار کی روزہ افطار کے وقت ضرور قبول ہوتی ہے. جس لائن کی جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے. اور اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا ہے، کچھ اذکار ہے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، یہ کثرت سے پڑھے جتنا ہو سکے اتنا. اسی طریقے سے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یہ پہلے عشرے میں پہلے 10 دن یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یہ زیادہ سے زیادہ پڑھے، کیونکہ یہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان کئی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.